بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ آج ہم پاکستان کی سیاست کے اوپر کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ مجموعی طور پر پاکستان کے اندر سیاست جو ہے، سیاستدان جو ہیں، ان کا کردار، ان کی سیاست میں انٹری، ان کی سیاست میں آنے کے بعد، منشور دینے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، حکومت لینے کے بعد آگے پھر ان کا کیا کردار رہا ہے۔ آج تک پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان آئے، جب اپوزیشن میں تو کیا کردار تھا، جب حکومت ملی تو کیا رول پلے کیا۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو ان کی سیاست کے اندر انٹری مارشل اللہ دور کے اندر ہوئی۔ ایوب خان کے مارشل اللہ میں انہوں نے وزارت لے کر اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پھر ایوب خان سے کچھ اختلافات کی بنیاد کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام پیپلز پارٹی رکھا، اور پہلا ہی الیکشن جو مشرقی اور مغربی پاکستان جس زمانے میں ایک تھا 1970 کا جب ہوا، تو اس میں مجیب الرحمان نے 162 سیٹیں لی جبکہ بھٹو نے 81 سیٹیں لی۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو نے اس دور کے صدر مارشل ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان کے ساتھ ملی بھگت کر کے، گٹھ جوڑ کر کے مجیب کو اقتدار نہ لینے دیا۔ یحییٰ خان جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، جس پر بھٹو نے یہ کہا اپنی جماعت کے منتخب ایم این ایز کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جب پاکستان سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا تو اس کا قصوروار کون ہے؟ تو کچھ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ اگر بھٹو اقتدار کے لیے اس قسم کے بیانات نہ دیتا اور اقتدار مجیب الرحمان کا تسلیم کر لیتا تو شاید یحییٰ خان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یحییٰ خان تو پہلے سے ہی اجلاس بلا چکا تھا اسمبلی میں ڈھاکہ کے اندر، مگر کبھی بھی اس کو یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر بھٹو اس کی اکثریت تسلیم کر لیتا، اس کی حکومت تسلیم کر لیتا، تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بعد میں اقتدار بھٹو کے حوالے کر دیا گیا، مگر اپنے ہی اقتدار میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب انتخابات کروائے تو پاکستان کی تاریخ کی اس دور میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ جس علاقے میں، جس قومی اسمبلی کے حلقے میں 1,00,000 ووٹ ہے، وہاں سے 1.5 لاکھ ووٹ نکلا، اور پھر اس کے خلاف تحریک چلی اور بڑی بھرپور تحریک چلی۔ ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے چلتا کیا۔ اب اسی طرح آ جائے نواز شریف۔ بھٹو کے بعد نواز شریف نے بھی اسی طرح ضیاء الحق کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یا جنرل جیلانی کے ساتھ میل ملاپ کر کے اقتدار سنبھالا۔ نواز شریف نے ضیاء الحق کے مارشل لا میں وزارت قبول کی اور صوبے کی وزارت لے کر تو بیٹھ گئی، اور پھر ضیاء الحق کی آشیرواد اور ضیاء الحق کی بیکنگ کے اوپر نواز شریف مضبوط ہوتے گئے۔ غالباً 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور اس کے بعد پھر وہ قومی سیاست کے اندر حصہ لینے لگے، اور پھر ایک دن وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ 11 سال مارشل لا کے دور میں نواز شریف نے یا ضیاء الحق نے نواز شریف کا ساتھ دیا، اور نواز شریف نے ضیاء الحق کا مارشل لا کو سپورٹ کیا، اور 11 سال مارشل لا کے دور میں نواز شریف اقتدار میں رہے۔ پھر نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کی بنیاد کے اوپر کرپشن کے الزامات ان پر لگائے گئے اور ان کی حکومت کو چلتا کیا۔ پھر اسی طرح غلام اسحاق نے بھی ان کے اوپر، جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے نواز شریف کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو چلتا کیا، اور پھر آخر میں 12 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہوا، اور پھر نواز شریف جنرل مشرف سے معاہدہ کر کر پاکستان سے باہر چلے گئے، یعنی کہ جلا وطن ہو گئے۔ نواز شریف کے اقتدار کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اقتدار میں آئی اور وزیر اعظم بنی۔ پہلی دفعہ جب بے نظیر وزیر اعظم بنی تو آصف علی زرداری نے کرپشن کا خوب بازار گرم کیا، اور اسی لیے وہ مسٹر 10% کہلائے، اور ان کے پہلے دور کے اندر بہت سے سکینڈل بنے، جیسے سوئس بینک ہو گیا، جیسے سر محل ہو گیا۔ پہلے وہ انکار کرتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں۔ اور پھر بے نظیر کا جو اقتدار کا جو پہلا ٹائم تھا وہ بہت ہی کنٹروورشل رہا، مگر بے نظیر دوبارہ جب اقتدار میں آئی تو پتہ لگا کہ شاید بے نظیر جو ہیں وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ارادہ رکھتی۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب پاکستان کی بھاگ دوڑ بے نظیر نے سنبھالی اور کام کرنے شروع کیے، عوام کی طرف توجہ دینی شروع کی، تو پھر بے نظیر کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا،
اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو کو ایک پرچی کی بنیاد کے اوپر چیئرمین پارٹی کا بنا دیا گیا. ایک نوجوان لڑکا کہ جو کبھی سیاست میں کبھی جس نے حصہ ہی نہیں لیا، اسے آنن فانن پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. اب تھوڑا سا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس سلسلے کو میں آگے لانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی جو تربیت ہے، سیاستدانوں کا جو کردار ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ماشاء اللہ کے دور میں وزارت لی، نواز شریف ماشاء اللہ کے دور میں وزارت لی، اور پھر اسی طرح بے نظیر کا جو پہلا دور تھا وہ بڑا کنٹروورشل رہا، مگر دوسرے دور میں انہوں نے زرداری کو اپنے سے الگ رکھا، اور پھر دوسرا دور ان کا کافی بہتری کی طرف جانے لگا، مگر بدقسمتی سے ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بلاول کی انٹری کس طریقے سے ہوئی کہ ایک پرچی کے اوپر اس کو چیئرمین بنا دیا گیا اور زرداری نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ مریم نواز کی انٹری کس طرح ہوئی، یعنی کہ مریم نواز جو اس سے پہلے کبھی سیاست کے اندر آئی کوئی نہیں، اور جب انہوں نے 2024 کے اندر کمپین کی اور بری طرح شکست کھائی، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو فارم 45 کی بجائے فارم 47 کے اوپر وہ سیٹ جتوا کر اور پھر کس طریقے سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور اسی طرح حمزہ شہباز کو آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، مگر اس وقت حمزہ شہباز کی یا نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی، مگر دھونس اور دھاندلی کی بنیاد کے اوپر کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے، مگر بعد میں پھر عدالت کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اکثریت تو تھی کوئی نہیں. تو یہ ہے وہ طریقہ کہ جو ان سیاستدانوں نے، ان دو خاندانوں نے پاکستان کی سیاست کے اوپر قبضہ کیا. اب آخر میں اگر ہم دیکھیں تو آصفہ بھٹو بھی 2024 کے الیکشن کے بعد ابھی ضمنی الیکشن کے اندر منتخب ہوئی ہیں. ایک نوجوان لڑکی کیسے اس کو بے ایمانی کی، دھوکہ دہی کی تربیت دی گئی کہ آصفہ زرداری کے مقابلے میں 11 امیدوار تھے قومی اسمبلی کے، اس میں سے کچھ وڈرا کر گئے، کچھ نے کاغذات واپس لے کر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور کچھ اغوا کر لیے گئے، کچھ غائب کر دیے گئے، اور بلا مقابلہ آصفہ زرداری جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر بن کے بیٹھ گئی. تو جب سیاستدان جو پہلی مرتبہ سیاست کے اندر آئیں گے اور ایک دم اقتدار پر جائز ناجائز طریقے سے قابض ہو جائیں گے، تو پھر وہ ووٹ کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے، پھر وہ لوگوں کے مسائل کو کیا سمجھیں گے. پھر ان کا آغاز ہی بے ایمانی سے، کرپشن سے، دھوکہ دہی سے، فریب سے، مکاری سے جب ان کا آغاز ہوگا، تو پھر کیسے آپ ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کوئی ایسے کام کریں گے کہ جس سے پاکستان کے عوام کی تکلیفوں میں کمی واقع ہو. عمران خان نے زیرو سے سیاست کا آغاز کیا. عمران خان کسی مارشل اللہ کا حصہ نہیں رہا، کسی ڈکٹیٹر کی حکومت کے اندر وہ حصہ نہیں رہا. کوئی وزارت عمران خان نے نہیں لی، نہ وزیر اعظم بنا، نہ کوئی وزارت لی، مگر مسلسل جد و جہد پر عمران خان نے یقین رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ 20-22 سال جد و جہد کر کے عمران خان وزیر اعظم بنا. 3.5 سال عمران خان نے حکومت کی. عمران خان کی حکومت کے جو کارنامے، میں اس کے اوپر ابھی نہیں جانا چاہتا، یہ اس کا موقع نہیں. میں اس وقت صرف اور صرف پاکستان کے سیاستدانوں کا ایک کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کا کردار کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے عمران خان نے 22 سال جد و جہد کر کے تو وزیر اعظم بنے. پہلی مرتبہ جب عمران خان الیکشن لڑے تو 1 سیٹ حاصل کی، دوبارہ لڑے تو غالباً 30-32 کے 33 سیٹیں عمران خان کو ملی، اور پھر جب تیسری مرتبہ عمران خان الیکشن لڑے تو عمران خان اکثریت سے کامیاب ہوئے. عمران خان کا بہت بڑا خاندان ہے پاکستان کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر، مگر ہم نے کبھی اس کا کوئی رشتہ دار اقتدار میں نہیں دیکھا. وہ جو اقربا پروری ہے نا، جسے ہم اقربا نیپوٹزم جسے کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر نیپوٹزم کس طرح سرایت کر گیا ہے کہ خاندانوں کی حکومت. آپ نواز شریف کو دیکھیں تو شریف برادری، شریف فیملی ساری کی ساری سیاست کے اندر. اسی طرح بھٹو کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ سیاست کے اندر موجود ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا آصفہ زرداری، اور اسی طرح پھر بلاول کا کہ کس طریقے سے ان کو بغیر کسی محنت کے اقتدار میں لایا گیا، اور پھر دوسری طرف مریم اور پھر اس کے علاوہ حمزہ، اور پھر اسی طرح فضل الرحمان ان کا بھائی، ان کا سمدھی، ان کا بیٹا، اور پھر بے شمار ان کی لمبی لائن ہے. اور پھر اسی طرح ANP کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ساری سیاست میں چاہے کسی نے کوئی جد و جہد کی یا نہیں کی، مسلسل سارے سیاستدان. مگر اس کے مقابلے میں اگر میں دیکھوں تو عمران خان واحد ایک ایسا سیاستدان ہے جو مسلسل جد و جہد کر کے آیا. دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، اب افغانستان بھی ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے.
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہے. ابھی جو سیاستدان الیکشن جب لڑتا ہے وہ نعرے بازی کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے اور مہنگائی کم کرنے کی بات کرتا ہے، عوام کو سہولت دینے کی بات کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اقتدار میں بیٹھتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومتوں کے جو اللہ تللے ہیں، حکومتوں کی جو منصوبہ بندی کسی معاملے میں نہیں ہے، حکومت کسی طرف فوکس نہیں ہے. حکومت صرف اور صرف اپنے خاندانوں کو، اپنے لوگوں کو نوازنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، عوام کی طرف کبھی کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. ابھی موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ کیسے 300 یونٹ بجلی فری دینے کے وعدے کیے گئے تمام لوگوں کی طرف سے. مریم کے کئی ان کی تقریریں موجود ہیں کہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، بلاول کی کئی. اب اس کے بعد وہ ذکر بھی نہیں کرتے. اب اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ بات بدل جاتے ہیں آسانی سے. اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اقتدار کے اندر شامل نہیں ہے. اقتدار کے اندر شامل کیسے ہوتی ہے عوام؟ کہ جب حقیقی نمائندے عوام کے کہ جو منتخب ہوئے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دی، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، لہٰذا اب ہم عوام کے کام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو عوام اگلی دفعہ ہم کو اقتدار سے باہر کر دیں گے. ان حکمرانوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے. جب انہوں نے گل ہو گئی ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں یا اس طرف توجہ دیں، اس طرف دھیان دیں. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوام کو اقتدار سے دور رکھا گیا ہے. عوام کی جو رائے ہے، یعنی کہ عوام کی جو ووٹ ہے، اس کی اہمیت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. اور موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں بھی ہے اور اپوزیشن کا بیانیہ بنانے کی بھی بات کر رہی ہے. یعنی کہ ایک طرف تو اقتدار کے مزے لے رہی ہے، دوسری طرف ووٹ کو عزت دو والے بیانے کی طرف آہستہ آہستہ پھر واپسی کا راستہ اختیار کرتی جا رہی ہے. تو کیا عوام جو ہیں وہ اندھے ہیں؟ عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. ذمہ دار میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاستدان ہیں. آپ ہندوستان کے سیاستدان دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کے سیاستدان دیکھ لیں، اور آپ مختلف ملکوں کے سیاستدان دیکھ لیں. انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے دور رکھا، ملٹری ڈکٹیٹر سے کیسے دور رکھا. ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، ان کی آشیرواد حاصل کی، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھوایا اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ان کے مارشل لاؤں کے اندر، ان کی حکومت کے اوپر قبضوں کے اندر پورا ان کا ساتھ دیا، بلکہ اقتدار میں ان کے ساتھ شراکت آئی. اگر ماحول مجموعی طور پہ دیکھیں پورے پاکستان کا تو ماحول بہت ہی خراب ہے. اب عدالتوں کا نظام دیکھیں، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو کئی سال لگ جاتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں عدالتوں نے جس طریقے سے مقدمے بازی کی عمران خان کے اوپر، جس طرح فیصلے کیے، اس کی پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کتنی تیزی سے ٹرائل کر کے کیسے عمران خان کو عدت کے جھوٹے مقدمے کے اندر پھنسایا گیا، کیسے سائفر کے جھوٹے مقدمے کے اندر پھنسایا گیا، کیسے ہزاروں لوگوں کو جو ہے جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا. اگر آج ہم اپنے آپ کو کٹہرے کے اندر کھڑا کریں اور سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا فیصلہ خود کریں، اپنا محاسبہ خود کریں، تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب مزید اور کتنا نوچیں گے اس پاکستان کو. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو نگہبان.